میں 5 نصیحتیں ان کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو پہلی نصیحت تو ہو گئی نوحہ نہ کرنا، اور دوسری کہ مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا کہ جن کپڑوں میں میں نماز پڑھتا تھا، اور تیسری نصیحت فرمائی کہ اپنے بڑوں کا میرے بعد اپنے بڑوں سے رہنمائی حاصل کرنا، انہی کو سردار بنانا، چھوٹوں کو نہیں۔ اور چوتھی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی رکھنا، اور 5ویں چیز فرمائی وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا، سوال نہ کرنا، سوال نہ کرنا۔ شریعت کے اندر یہ سوال کرنا بھی بڑی مذموم چیز ہے۔ جس آدمی کے پاس ایک وقت کا کھانا، ایک دن کی روزی ہے، اس کے لیے دوسروں کے سامنے سوال کرنا جائز نہیں۔ آج کتنے لوگ مانگتے پھرتے ہیں اور یہی مشغلہ بنا لیا ہے۔ انسان میں، مومن میں خودداری ہونی چاہیے۔ بھوکا رہ لوں گا لیکن دوسروں کے سامنے سوال نہیں کروں گا، دوسروں کے سامنے سوال نہیں مانگے گی تو اللہ سے مانگے، اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسروں کے سامنے سوال کرنے سے بچنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ اپنے اولاد کو نصیحت فرمائی ان صحابی نے، قیس بن عاصم السعدی نے، کہ دوسروں کے سامنے سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، دوسروں کے سامنے سوال نہیں کرنا، اپنی ضرورت میں رکھنا، جو بھی ضرورت پیش آئے تو وہ اللہ سے مانگنا۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اگر آدمی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی سے مانگے، حالانکہ ایک معمولی سی چیز ہے۔ اللہ ہی سے مانگے کیا مطلب؟ یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اللہ اس کو صحیح کرا۔ علماء نے لکھا ہے اس کی تشریح میں، تفسیر میں، کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھو جوتا تو ٹھیک کرے گا موچی، تسمہ ٹوٹ گیا، جوتا ٹھیک کرے گا موچی، لیکن موچی کا مل جانا، پھر موچی سے معاملہ طے ہو جانا، اور پھر موچی کا اس کو ٹھیک کر دینا، یہ سب اللہ ہی کے کرنے سے ہو۔ ہم جائیں موچی نہ ملے، ایسا ہو سکتا ہے۔ موچی مل گیا، اس سے بات نہیں بنی، بات بن گئی، اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہماری جیب میں، یہ سب سہولتیں اللہ پیدا کریں گے جب ہم اللہ سے مانگیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری جو بھی ضرورت ہو، جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہو، وہ سب ہم اللہ ہی کے سامنے رکھیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ عمل